Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی شخص پہلی قربانی کر رہا ہے کیا وہ اپنے نام سے کر سکتا ہے، یا پھر پہلی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرنی چاہیے، یا پھر اپنے والدین کے نام سے کرنی چاہیے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، حالانکہ قربانی کا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو اس کے علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، جاننا اس کا بہت ہی ضروری ہے۔ میں یہاں پر سوال کا جواب عرض کرنے سے قبل ایک چھوٹی چیز یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ کو اس سوال کا جواب آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان مرد، عورت، بالغ، مقیم پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کون ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، تو وہ شخص مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔ تو وہ کسی بھی شکل میں مال موجود ہو، سونے کی شکل میں ہے یا چاندی کی شکل میں ہے، یا نقد کیش رقم کی شکل میں ہے، یا تجارت کی شکل میں موجود ہے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ مالک نصاب ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی مالک نصاب ہوگا تو پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا۔ اب یہ سوال بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی قربانی کر رہا ہے تو وہ اپنے نام سے نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی ہے۔ بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ پہلی قربانی ہو یا پھر ہر سال قربانی کرنی ہو، جب تک والدین حیات ہے تو بیٹا اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر باپ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اگر بیٹا بھی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ اب اگر کوئی شخص پہلی قربانی کر رہا ہے یا پھر ہر سال قربانی کرتا ہے، پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس مال ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کے نام سے بھی قربانی کرے، چاہے وہ زندہ ہیں یا پھر وہ وفات پا چکے ہیں، ان کے اصحال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی قربانی ہو یا پھر ہر سال آپ قربانی کرتے ہیں، پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو پھر آپ اپنے والدین کی یا حضور کے نام پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دوسروں کے نام سے قربانی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ قربانی نہیں کر سکتے، یا صرف آپ پہلی قربانی حضور کے نام پر کریں، اپنے نام سے نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، صرف جو مالک نصاب ہے تو وہ اپنے نام سے قربانی کرے۔ اگر وہ مالک نصاب ہے لیکن اپنے نام سے قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.